إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى في مقام آخر ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ نے اس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. بھولے پٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، اللہ سے پچھڑے وہ اللہ سے ملانے والی کتاب، کار مصیبت میں پڑے ہووں کو اوج سریا پہ پہنچانے والی کتاب ہے. یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، اور اس قرآن پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. نے میرے سامنے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنا برکت والا کلام ہے. ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل اس ایک قرآن کے اندر موجود ہے. مگر جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم اس قرآن مجید کو پڑھتے نہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے عاشق تھے. ان کو عشق کے درجے کا پیار تھا قرآن مجید سے، لہذا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا رات کے اندھیرے میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مدینہ طیبہ میں کوئی بندہ چلتا تو ہر گھر سے تلاوت کی اس طرح آواز آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے پنپنانے کی آواز ہوتی ہے. جس طرح نابالغ آدمی دلوک کی لذتوں کو نہیں جان سکتا، اسی طرح جس کا دل گناہوں سے سیاہ ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا بچہ کیا جانے کہ دلہا کو اپنی بیوی سے ملنے کا کیا مزہ آتا ہے. ہم عام آدمی کیا جانے کہ قرآن مجید پڑھنے کا کیا مطلب ہے. ایک صحابی اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے. گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی پہ بچہ بھی لیٹا ہوا تھا. ان کا دل مچلتا کہ میں اونچا قرآن پاک پڑھوں، مگر جب وہ اونچا پڑھتے تو گھوڑا بھی رکھنے لگتا. ڈر ہوتا کہ گھوڑا کہیں بچے کو لات نہ مار دے. آہستہ پڑھتے گھوڑا سکون میں ہو جاتا، پھر اونچا پڑھتا، پھر گھوڑا بھی رکھنے لگتا. پوری رات ان کا یہی سلسلہ چلتا رہا. جب انہوں نے نماز مکمل کی، آسمان کی طرف دیکھا تو کچھ روشنیاں ان کے سر کے قریب تھیں جو واپس آسمان کی طرف دور جا رہی تھیں. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روشنیاں کیسے. دن ہوا تو نبی اسلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میں نے کچھ روشنیوں کو دیکھا. نبی اسلام نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے.
اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے فرشتے ہجوم کرتے ہیں، فرشتے قرآن مجید سن کے لذت پاتے ہیں، مگر قرآن مجید پڑھنے کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ فرشتوں میں سے صرف جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ نعمت دی، وہ قرآن مجید کو لے کر آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا۔ باقی فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ جب وہ کسی انسان کو پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ شوق سے بھاگتے ہیں اور اللہ کا قرآن سنیں، اور اس بندے کے گرد فرشتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس بندے کے منہ سے قرآن نکل رہا ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلتے ہوئے نور کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس قاری کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیتے ہیں، یعنی اس قاری کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ کے فرشتے بھی انسان کے لبوں کو بوسہ دیں، اور وہ انسان کی قسمت پہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلامی عطا فرمائی تھی، مگر ان کو کوہ پہ جانا پڑتا تھا۔ اس امت پر نبی علیہ السلام کے صدقے اللہ نے اتنا احسان فرمایا، جہاں چاہو مصلی بچھا دو، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دو، وہی جگہ کوہ بن جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ بندے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ یہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے اور اللہ اس کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ ہونی چاہیے اور اس کو خوب پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو قرآن مجید سے اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب تھکے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سب سو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دشمن حملہ کر کے رات کو نقصان پہنچائے، لہذا دو بندے پہرا دیں۔ دو صحابی تیار ہو گئے، اب سب سو گئے اور یہ دو جاگ رہے ہیں۔ ان دو نے آپس میں بات چیت کی، تھکے ہوئے تو ہم بھی ہیں، اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں ہم بھی دونوں سو جائیں اور فرض منصبی میں کوتاہی ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ایک جاگے، ایک سو جائے، پھر دوسرا جاگے اور پہلا سو جائے، نیند بھی پوری ہو جائے گی اور ڈیوٹی بھی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک سو گئے اور دوسرے جو تھے وہ پہرا دینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ میں جاگ تو رہا ہی ہوں، ویسے ہی جاگنے کا کیا فائدہ، بہتر ہے میں 2 رکعت کی نیت مان لیتا ہوں اور قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے چٹان کے اوپر کھڑے ہو کے 2 رکعت کی نیت مان لی اور سورہ کہف پڑھنی شروع کر دی۔ ایسا لطف آیا، ایسا مزہ آیا کہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ دشمن قریب تھا، اس نے آ کے دیکھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں، یہ اچھا موقع ہے شب خون مارنے کا، مگر ان کو محسوس ہوا کہ اندھیرے میں چٹان کے اوپر کوئی بندہ جیسے کھڑا ہے،
تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیر مارا اور وہ تیر اس صحابی کے جسم میں لگا۔ آپ غور کریں کہ کانٹا جو چبھنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور تیر تو انسان کے جسم کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ خون کا فوارہ چھوٹا، اس موقع تک خون سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ صحابی نماز پڑھتے رہے، ہمارے جسم میں مکھی آ کے بیٹھ جائے، ہماری توجہ ختم۔ ان کو تیر لگا اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ دوسری جگہ لگا اور زیادہ خون نکلا۔ اب اتنا خون نکلا کہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں اور کسی کو جگاؤں بھی نہ تو دشمن تو حملہ کر دے گا۔ انہوں نے جلدی جلدی سلام پھیرا اور اپنے دوست کو جگایا اور کہا کہ اگر مجھے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا، میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل کیے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ آپ بتائیں ان کو کیا لطف آتا ہوگا۔ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ ایسا ان کو لطف اور مزہ آتا تھا۔ ہم اس مزے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ جیسے ایک آدمی ظاہری طور پر پاک نہ ہو تو وہ قرآن مجید کو مس نہیں کر سکتا، اسی طور پر جس کا من پاک نہ ہو وہ قرآن مجید کے معارف کو مس نہیں کر سکتا۔ اس کو قرآن مجید کے لطف کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کا معمول تھا پوری رات تہجد پڑھنا۔ اس نے نکاح کیا اور شادی کی پہلی رات بیوی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے سلام دعا کی اور پھر فیصلہ کیا کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپس میں میل ملاپ کا آغاز کریں گے۔ چنانچہ وضو تو تھا، بیوی پیچھے نفل پڑھنے لگ گئی، خامن نے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نیت مانگ لی۔ اب جب وہ قرآن پڑھنے لگا، اس کے ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ یہ میری شادی کی پہلی رات ہے۔ قرآن مجید پڑھتا رہا، پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دی۔ اذانوں کے قریب جب اس نے سلام پھیرا تو بیوی نے کہا آپ خود بھی تھکے اور مجھے بھی آپ نے تھکا دیا۔ تو اس نے معذرت کی کہ میرے ذہن سے خیال نکل گیا تھا، میں فجر پڑھ کے آتا ہوں تو پھر ہم ملیں گے۔ چنانچہ وہ فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، دوستوں سے ملاقات ہوئی تو یاد لوگوں نے پوچھا سناؤ بھائی بیوی کو کیسے پایا، آج شب زفاف تھی۔ تو وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس نے بتا دیا کہ ابھی میری بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو دوستوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا، تو بھی کیسا مرد ہے کہ پوری رات بیوی کے ساتھ رہا اور تو نے بیوی کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے زیادہ تنگ کیا نا تو وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، قرآن نے ایسا بدلا دیا کہ میرے ذہن سے بات ہی نکل گئی کہ بیوی میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں قرآن پڑھتا رہا، ان کو ایسا لطف اور مزہ آتا تھا۔ جیسے گرمی کے موسم میں انسان گھر آئے نا، بہت پیاس لگی ہوئی ہو اور اس کو کھانے کو آئس کریم مل جائے تو بندہ آئس کریم کے ایک ایک لقمے کو مزے لے کے کھاتا ہے۔ اللہ والے اسی طرح قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو مزے لے کر پڑھا کرتے تھے۔ ہر آیت کے پڑھنے سے ان کو مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا قرآن مجید کا پڑھنا اللہ کو بھی بہت پسند تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرمایا کہ کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔
ان کا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن سے یہ بینہ کیسے تلاوت کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے ایسی بات کی کہ پتہ چلتا تھا کہ جیسے آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے۔ تو کعب عنہ بھی بڑے سمجھدار تھے، پوچھنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ کعب سے کہو قرآن سنائے؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں کعب اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے، کعب سے کہو قرآن سنائے۔ محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رحمان بھی سنوں گا۔ ان سے قرآن سننے کی فرمائشیں عرش سے اوپر سے آیا کرتی تھی، اس لیے کہ ان کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت تھی، وہ اسے پڑھتے تھے اور سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لہذا وہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ اور اس قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے پھر اللہ نے اس قوم کو عزتیں عطا فرمائی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، ہم ہوئے خوار تارے کے قرآن ہو کر۔ آج ہر گھر کے اندر قرآن مجید موجود ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ کتنی حسرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو روز اخبار پڑھتے ہیں۔ تو بھئی ہم قرآن مجید کو اخبار کا درجہ تو دے دیتے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم تو روز نہیں پڑھتے، مہینوں گزر جاتے ہیں، کئی گھروں میں لوگ قرآن مجید کو ہاتھ میں لگاتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کی بے قدری کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت تو روزانہ کرنی چاہیے، چاہے انسان ایک صفحہ کیوں نہ پڑھے، ایک آیت کیوں نہ پڑھے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا اور وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کو بھی چاہیے کہ وہ باوضو ہو کے قرآن مجید کھولے اور اس کے صفحے کے اوپر اپنی انگلی پھیرتا رہے اور اللہ 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 زبان سے پڑھتا رہے، پورا صفحہ پورا پارہ اس طرح اگر وہ پڑھ لے گا تو قرآن مجید کے پارے کی تلاوت کا معمول پورا ہو جائے گا۔ یہ ہماری زندگی کا جز لازم ہونا چاہیے تاکہ اس کی برکت سے ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ کسی جگہ رکشا کھڑا دیکھتے ہیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ سواری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والا رکشا ہے۔ بس کو کھڑا دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسافروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ٹرک کھڑا دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ سامان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانے کی بنایا گیا ہے۔ اور اگر کرین کھڑی دیکھیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ بہت وزنی چیزوں کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھنے والی مشین ہے۔ قرآن مجید میں بالکل اسی طرح جو انسان ذلت کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جو فرد قرآن سے محبت کرے گا اللہ فرد کو عزت دیں گے، جو قوم محبت کرے گی اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے اور ان کے پیچھے فوج بھی تھی۔ ایک جگہ وہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اب چلچلاتی دھوپ، مکہ مکرمہ کی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی، لوگ پسینے پسینے، ایسے لگ رہا تھا کہ دھوپ کی تپش تو انسان کی جلد کو جلا دے گی۔ اور حضرت عمر عنہ کھڑے ہیں تو سارے لوگ انتظار میں ہیں۔ پھر ایک بندے نے کہا کہ حضرت خیریت تو ہے، آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے فوج بھی کھڑی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عمر عنہ نے جواب دیا
کہ میں نیچے وادی کو دیکھ رہا ہوں. اسلام لانے سے پہلے میرا والد خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور میں اس وادی میں اپنے اونٹ چراتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا تو میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے. میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا, عمر تو کیا زندگی گزارے گا, تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا. تو یہ قرآن ایسے عزت سے دیتا ہے. بس ہم اس کو پڑھیں اور پھر اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں. یہ نسخہ ہدا ہے, نسخہ شفا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے. ساری روحانی بیماریوں کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگ گانا سنانے والی عورت کے گانے کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ کے ساتھ اللہ قرآن پڑھنے والے بندے کے قرآن کو توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس قرآن کو توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیے تو صحیح نا, یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر توجہ فرمائیں اور اس کے قرآن کو سنیں. اس لیے ہمارے اسلاف قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے تھے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرتے تھے. ایک قرآن مجید دن میں اور ایک قرآن مجید رات میں. تو 30 × 2 60 ہو گئے اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں پڑھتے تھے. تو پورے رمضان میں 63 مرتبہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے تلاوت کرتے تھے. خود انہوں نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ گیا, راستے میں مجھے 16 دن لگے. اب 16 دنوں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھ لیا. پہاڑی سفر بھی کرنا اور پھر ایک قرآن مجید روز پڑھنا. ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ایئر کنڈیشن ہاؤسوں میں رہتے ہیں, پھر مسجد نبی بھی ایئر کنڈیشن, اور 10-15 دن میں ہم پورا قرآن پاک پڑھ کے واپس نہیں آتے ہیں. کتنا فرق ہے ہماری زندگی میں اور ان کی زندگیوں میں. اس لیے جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بن جاتا ہے. چنانچہ ایک قاری گزرے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ, کوئی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں کہ اتنی خوشبو ان کے منہ سے آتی ہے. ایک دن ایک شاگرد ان کا پیچھے پڑ گیا, حضرت مجھے بتائے منہ میں کیا رکھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میں تو کچھ بھی نہیں منہ میں رکھتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لسوڑے کی طرح کے, چپک جاتے ہیں تو پھر جان نہیں چھوڑتے. وہ اسی طرح کا طالب علم تھا. لگا رہا, پوچھتا رہا. وہ تنگ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں, مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا, عاصم تو میری مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. تو جب سے نبی علیہ السلام نے خواب میں میرے لبوں کو بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنے والے قاری کے لبوں کو خواب میں بوسہ دیتے ہیں, اتنی محبت فرماتے ہیں.
ہم تو ایک پارہ روز نہیں پڑھتے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک قرآن مجید روز پڑھنے کا معمول ہے۔ ہمارے اپنے متعلقین میں کوئی 5 سے 6 لوگ ایسے ہیں، مرد عورتیں، جو اس وقت اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ ایک قرآن مجید کی تلاوت روز کرتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تو ذرا بڑی عمر کے ہیں، 50 سے اوپر ہیں، اور ایک بچی تو بہت ینگ ہے، اس کی عمر ہے 31 سال، تو چھوٹی ہوتی ہے بچی، وہ بھی ایک قرآن مجید روز پڑھتی ہے۔ ہم لوگ آسٹریلیا میں گئے تو ایک صاحب نے ہمیں اپنے گھر ناشتے کی دعوت دی، ہم اس کے ہاں چلے گئے، اس نے ہمیں واقعہ سنایا، کہنے لگا جی کہ میری بیوی کو بریسٹ کینسر ہو گیا، اور جب ہمیں پتہ چلا تو یہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ میکسیمم 1 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ پھر ہم نے دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا، کہ تیسرے 5-6 ڈاکٹروں کو چیک کروایا، سب نے ایک جواب دیا کہ جی کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ یہ نہیں بچ سکتی۔ بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو اسے یہی دفن کرنا ہے تو یہی رہنے دو، اور اگر ملک میں دفن کرنا ہے تو پھر یہاں سے لے جاؤ، لاش لے جانا مشکل ہوتا ہے، ابھی اس کو لے جاؤ، 1 مہینے سے زیادہ نہیں بچتی۔ کہتے میں گھر آیا اور میں نے آ کے بیوی کو ساری بات بتا دی، بیوی پریشان نہیں ہوئی، کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہیں رہتے ہیں، موت تو جب آنی ہے آئے گی، لیکن میرے پاس بھی ایک دوائی ہے، میں وہ استعمال کرتی ہوں، اللہ مجھے شفا دے دیں گے۔ میں نے کہا کون سی دوائی؟ کہنے لگی وہ میں جانوں اور میرا رب جانے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں دفتر چلا جاتا اور وہ پیچھے ناشتہ کر کے قرآن مجید کھول لیتی اور پورا قرآن مجید تلاوت کر کے پانی پہ دم کرتی اور پانی پی لیتی۔ یہ اس کا معمول ہے، اور اس وقت 5 سال گزر گئے ہیں، یہ صحت کی زندگی گزارے ہیں۔ جس کو ڈاکٹر کہتے تھے کہ 1 مہینے میں ڈیتھ ہو جائے گی، قرآن مجید کی برکت سے اللہ نے اس کو بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں۔ چنانچہ سندھ میں ایک ہندو گھرانہ تھا جو بہت متشدد تھے، وہ مسلمانوں کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی ایک لڑکی تھی، اس کی عمر 5-6 سال تھی، وہ اسکول میں پڑھتی تھی، تو اسکول میں ایک کلاس فیلو لڑکی کے ساتھ اس کا دوستانہ ہو گیا۔ اب چونکہ گھر قریب قریب تھے تو وہ شام کو بھی اس دوست لڑکی کے گھر چلی جاتی۔ اس مسلمان لڑکی کی ماں محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اپنی بیٹی کو بھی پڑھاتی۔ اب جب اس کی دوست قرآن پڑھ رہی ہوتی تو وہ ہندو لڑکی نہیں جانتی تھی یہ کیا ہے، مگر وہ بھی اپنے سہیلی کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ جاتی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے گھر کچھ نہیں بتایا، مگر اس نے سارا قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا، بڑی ہو گئی۔ پھر ماں باپ نے اس کی شادی کی ایک ہندو لڑکے سے جو اور بھی زیادہ متشدد تھا، اتنا متشدد کہ وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کوئی مسلمان ہو گیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ لڑکی بڑی پریشان کہ میں تو کلمہ پڑھ چکی ہوں اور قرآن پڑھنا جانتی ہوں، اور ماں باپ نے مجھے پلے باندھ دیا ایک ایسے کٹڑ قسم کے ہندو کے۔ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو کہا، اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، تم قرآن پڑھنا جانتی ہو، قرآن مجید پڑھتی رہو، اللہ سے مانگتی رہو، اللہ راستے کھول دیں گے۔ چنانچہ اس لڑکی کی شادی کی تیاریاں ہوئیں، تو اس کی جو دوست کی سہیلی تھی وہ اس کی والدہ کو ملی
اور کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی سہیلی ہے اور دونوں کلاس فیلو بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ ہم اس کو ایک بہترین تحفہ پیک کروا کے دیں، مگر وہ تحفہ آپ لوگوں نے کھولنا نہیں، وہ یہ لڑکی اپنے سسرال جا کے خود کھولے گی، سسرال والے دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کوئی چیز پیک کروائی اور گفٹ پیک بہت خوبصورت بنوایا، جو دیکھتا تھا وہ خوش ہوتا تھا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ خراب ہو جائے گا، اور اس گفٹ پیک میں اس نے نیچے قرآن مجید رکھ دیا، اوپر باقی چیزیں رکھ دی اور لڑکی کی والدہ کو پیش کر دیا۔ لڑکی کی والدہ نے وہ گفٹ پیک بیٹی کے جہیز کے سامان میں رکھ دیا، اور یوں قرآن مجید اس ہندو لڑکی کے ساتھ اس کے سسرال والے گھر بھی پہنچ گیا۔ جب اس کو موقع ملا، اس کا خامن جو ہے وہ دفتر چلا جاتا، اس نے ایک دن گفٹ پیک کھولا، قرآن مجید نکالا اور اس کو چھپا کے رکھ دیا۔ اب سارا دن وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی اور وہ دعائیں مانگتی تھی اللہ سے ہدایت کی، اور خامن کو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وقت گزرتا رہا، کچھ سال گزرے، تو ایک دن اس کے خامن نے کہا کہ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت ایگزاسٹڈ ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ جب اس نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تو اس کے اندر بلڈ کینسر کے ٹریسز نکلے۔ اب وہ لڑکا، ہندو لڑکا، بڑا پریشان گھر واپس آیا اور بیوی کو دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیوں آنسو بہا رہے ہو بچوں کی طرح؟ کہنے لگا اتنی خوبصورت میری بیوی ہے، مگر میری زندگی اب پیچھے کم ہے۔ میرے پاس ایک دوائی ہے، میں تمہیں روز پلایا کروں گی، اور اس دوائی کی وجہ سے تم شفا یاب ہو جاؤ گے، مگر میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ پھر جو میں کہوں گی وہ تم مانو گے۔ تو خامن نے بیوی سے وعدہ کر لیا۔ اب خامن کام کے لیے دفتر چلا جاتا، یہ پیچھے دن میں ایک قرآن مجید پڑھتی اور پانی پہ دم کر دیتی۔ شام کو خامن آتا تو اس کو پلا دیتی کہ یہ دوائی ہے، پی لو۔ خامن نے پینا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کوئی 1 مہینہ پانی پینے کے بعد جب اس نے دوبارہ اپنا ٹیسٹ کروایا تو وہ ٹریسز جو کینسر کے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ خامن بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے مجھے کینسر سے شفا عطا فرما دی۔ اب ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اور بیوی کے پاس آ کے اس کا لاڈ پیار کر رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ سے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ جو میں کہوں گی آپ میری بات کو مانو گے۔ اس نے کہا ہاں بالکل، میں نے وعدہ کیا تھا اور میں اب بھی تیار ہوں ماننے کو۔ اس وقت بیوی نے بتایا کہ میں نے تو بچپن میں 5-6 سال کی عمر میں اپنی سہیلی کے گھر قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا تھا اور اندر سے مسلمان ہو گئی تھی۔ اب میں مسلمان ہوں اور یہ قرآن مجید کا نسخہ تھا جس کی تلاوت کر کے میں نے پانی پلایا اور اللہ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ اب آپ میری بات مانیں اور آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ خامن نے بھی کلمہ پڑھا اور پھر وہ گھرانہ مسلمان گھرانہ بن کے زندگی گزارنے لگا۔ تو ایک واقعہ نہیں، کتنے واقعات ہیں کہ اللہ نے قرآن کے صدقے شفا عطا فرمائی اور بندے کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب برکت حاصل کرنا تو ہمارا کام ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے دوستی کریں، محبت کریں، روزانہ اس کو پڑھیں، دن کے حصے میں، رات کے حصے میں، محبت کے ساتھ، پھر دیکھیں زندگی میں برکتیں کیسی ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ جو بندہ باقاعدگی سے قرآن
پڑھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ یہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، یہ مجھے دوستی کرتا تھا، اب اس کو یا تو جنت عطا کر دیں اور اگر جہنم بھیجنا ہے تو مجھے اپنے قرآن میں سے نکال دیں۔ نبی اسلام نے فرمایا قرآن وہ جھگڑالو ہے کہ جو اپنی بات اللہ سے منوا کر رہے گا اور اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ قرآن کی محبت کی وجہ سے ہمیں آسانی کے ساتھ جنت مل سکتی ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ نہیں جانتے تو قریبی مسجد کے جو عالم ہیں ان سے ترجمہ سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہو اور اس کو تلاوت سن کے پتہ چلے کہ یہ کون سا مضمون چل رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ جنت کی آیات ہیں، جہنم کی آیات ہیں، کس قوم کا واقعہ ہے، مفہوم کا پتہ چلتا رہے، یہ عوام الناس کا لیول ہے۔ اور یہ لیول حاصل کرنا بہت آسان ہے کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کا سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ کوئی سمجھنے والا کیا اس بات پہ آج ہم لبیک کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم آج کے بعد تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ ہم جو لکھے بڑے لوگ ہیں نا، ایم ایس سی کی اور انجینئرنگ کی اور ڈاکٹر بنے، قیامت کے دن ہمیں اللہ پکڑیں گے۔ اچھا تم فزکس پڑھ سکتے تھے، کیمسٹری پڑھ سکتے تھے، میتھمیٹکس پڑھ سکتے تھے، کمپیوٹر پروگرامر بن سکتے تھے، میرا قرآن جس کو میں نے آسان کر دیا تھا تم نے اس کا ترجمہ کیوں نہ سیکھا؟ مزدور کھڑا ہوگا، میرے بندے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ 6 بچوں کا باپ تھا، سارا دن مزدوری کرتا تھا، سر کے اوپر میں کنکریٹ اٹھاتا تھا، مٹی اٹھاتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا، اور شام کو تھکا ہوا میں گھر آتا تھا، اللہ میں تو عبادت نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکا، بس میں نے اپنے 6 بچوں کو روٹی کھلائی اور ان کو پالا، یہی کام کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی جان توڑ محنت کی اور معصوم بچوں کو نوالا کھلایا، چل تیرے اس عمل پر میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ پھر ہماری باری آئے گی، اللہ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندے تم نے قرآن مجید کو سیکھا؟ یا اللہ فرصت نہیں ملتی تھی؟ اللہ فرمائیں گے اچھا ایم ایس سی کر لی تھی، پی ایچ ڈی کر لی تھی، فلاں فلاں کورس کر لیے تھے، اتنی اچھی جاب تمہیں مل گئی تھی، کار کوٹھی میں زندگی گزارتے تھے اور تمہیں ٹیلی فون کے لیے گھنٹوں ملتے تھے، میرے قرآن کے لیے ٹائم نہیں تھا، تم نے میرے قرآن مجید کو اگنور کیا، لہذا تم جاؤ جہنم میں۔ پھر مزدور کی بیوی کھڑی ہوگی، اللہ پوچھیں گے میری بندی بتاؤ کیا کیا؟ یا اللہ 6 بچوں کی ماں تھی، گھر میں کوئی ہیلپ نہیں تھی، کوئی اور خادمہ نہیں تھی، سارے کام مجھے کرنے پڑتے تھے، پوچھے بھی لگاتی تھی، فرش کی صفائیاں بھی کرتی تھی، کپڑے بھی دھوتی تھی، میں دھوبر بھی تھی، میں ہر کام کرتی تھی بچوں کا، خامد کا، اور ان کے کھانے بھی بناتی تھی، اور میں تو اپنی زندگی میں ان 5-6 مردوں کو کھانا کھلا کے پال کے اتنا بڑا کر چکی، بس یہی کام ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو بالکل ٹھیک کہتی ہے، تو سارا دن محنت کرتی تھی، چولہے کے سامنے کھڑی رہتی تھی، اور بچوں کو تم نے کھانا کھلایا، پالا پوسا،
ہم اس عمل پر تیری کوشش کر دیتے ہیں، پھر ہماری بیویوں کا نمبر آئے گا، میری بندی تو نے دنیا میں کیا کیا؟ یا اللہ قرآن پاک کا ترجمہ تو نہیں سیکھا، کیوں میری بندی؟ تو نے تو بی اے بھی کیا ہوا تھا اور ایم اے بھی کیا ہوا تھا اور بڑی پڑھی لکھی سمجھی جاتی تھی، اور تیرا تو گھر بھی ایئر کنڈیشن تھا اور گاڑی بھی تھی، ڈرائیور بھی تھا، جہاں جاتی تھی جاتی تھی، مگر تیرا تو ٹیلی فون کی اسکرین پہ ہی ٹائم گزرتا تھا اور واٹس ایپ کے میسج ہی بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی اور بھیجتی رہتی تھی۔ میرے قرآن کی طرف تو تیرا دھیان ہی نہیں تھا، کیا مشکل کا تو میرے قرآن مجید کو بھی سیکھ لیتی۔ تو ہماری بیویوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گی اچھا تم نے قرآن کو پس پشت ڈالا، اب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، جاؤ اپنا راستہ جہنم کی کر لے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کو سمجھنا بہت آسان ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان کر دیا تو یہ مشکل نہیں ہے۔ چلیں آج بات میں تھوڑا کھول دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے کل الفاظ 84,300 سم تھنگ ہیں، ایک ایک لفظ گنا جا چکا ہے، کمپیوٹر پہ آ گیا نا، تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، تو کل الفاظ قرآن مجید کے 84,300 سم تھنگ ہیں، مگر ان الفاظ میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں بار 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 بار، جیسے یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں 88 ٹائمز آیا ہے۔ اب ایک جگہ اگر آپ ترجمہ پڑھ لیں تو 88 جگہ آپ کو ترجمے کا پتہ چل گیا۔ اقیم الصلاۃ 700 سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے، ایک جگہ ترجمہ سیکھ لیں تو پتہ چل گیا۔ تو جو ریپیٹڈ الفاظ ہیں نا ان کو ایک لفظ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ڈیفرنٹ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 2000 بنتی ہے، جسٹ 2000۔ اور 2000 الفاظ میں بھی جو لوگ اردو پڑھتے لکھتے ہیں سمجھتے ہیں، 500 الفاظ قرآن مجید کے ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے انسان، حیوان، جنت، جہنم، عرش، کرسی، قلم، کتاب، یہ سب قرآنی الفاظ ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان 500 الفاظ کو ایک طرف کر دیں تو باقی کتنے بچے؟ 1500 الفاظ۔ ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ میں 1500 الفاظ کا ترجمہ پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ہم اس وقت شرمندہ ہو رہے ہوں گے، ہمارا آئی کیو لیول اتنا اچھا، ہم اپنے کالج یونیورسٹی میں پوزیشنز لیتے تھے، ہم اپنی جاب میں اتنی اچھی جو ہے پرفارمنس دکھاتے تھے، اور 1500 الفاظ کا ترجمہ زندگی میں نہ سیکھ سکے، ہم کیا کر کے آئے؟ اس لیے نیت کر لیجیے کہ آج سے ہم نے قرآن مجید کو سیکھنا شروع کر دینا ہے۔ 1500 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا بہت آسان ہے، روزانہ کے 5 الفاظ کا ترجمہ سیکھیں نا تو 1 سال کے اندر یہ ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ 1 سال کے بعد ہم کہیں گے کہ ہاں ہم قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں، ہم قرآن مجید سیکھنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا لیول جو ہے وہ ہے علماء کا لیول، کہ جس میں وہ آیات کو پڑھ کے ان میں سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسائل کا جواب ڈرائیو کرتے ہیں، وہ لیول ڈیفیکلٹ ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے 8-10 سال مدرسے میں لگانے پڑتے ہیں، 10-12 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کے قرآن مجید کا وہ لیول نصیب ہوتا ہے۔ چلو وہ لیول تو علماء نے حاصل کر لیا، ہم عوام والا لیول تو حاصل کر لینا تاکہ قیامت کے دن قرآن ہماری بھی شفاعت کرے اور اللہ ہمارے بھی گناہوں کی بخشش فرما دے۔ ہمارے قریبی رشتے دار تھے، جیولر تھے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 3 سال 4 سال کی عمر تھی میری، تو کبھی کبھی کسی کام کے سبب اگر وہاں جانا پڑتا تھا نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا
کہ وہ بیٹھے زیور بنا رہے ہوتے تھے اور میں قریب کرسی پہ بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا، یہ اب چوڑی بنا رہے ہیں، یہ اب انگوٹھی بنا رہے ہیں، یہ اب فلاں بنا رہے ہیں، یہ فلاں بنا رہے ہیں۔ مجھے کوئی زیادہ پتہ تو نہیں تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے ان کے ہیمر دیکھ کے اور پرزے دیکھ کے مجھے اچھا لگتا تھا کہ یہ سونے کی تار کو کھینچ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ ان کی میں نے ایک عادت دیکھی کہ وہ ایک آیت کو روزانہ بیٹھے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ جب بھی میں آتا ہوں کبھی آپ قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا دیکھیں میں اب فیملی والا ہوں، کام کیے بغیر گزارا نہیں، میں مدرسے میں جا کے تو قرآن یاد کر نہیں سکتا، لیکن میرے دل میں شوق ہے کہ میں قرآن مجید کا حافظ بنوں۔ میں فجر کی نماز کے بعد اپنے استاد صاحب سے ایک آیت کا سبق لے لیتا ہوں اور سارا دن اس آیت کو پڑھتا رہتا ہوں، پھر دوسرے دن دوسری آیت کا سبق لے لیتا ہوں۔ اس بندے نے ایک آیت روزانہ یاد کرتے کرتے کچھ سالوں میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ پھر اس نے اپنی زندگی میں 27 مرتبہ رمضان میں قرآن مجید تراویح میں سنایا۔ اگر ایک ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے بندہ حافظ بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ حفظ کی نیت کر لے، اگر درمیان میں اس کی موت آئے تو نیت کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے حفاظ کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ قبر میں ایک فرشتے کو متعین کرتے ہیں جو اس کو قرآن مجید یاد کرواتا ہے اور یہ قیامت کے حفاظ کی قطار میں کھڑا ہوگا۔ تو ہم ہمت سے کام لیں تو یہ کام مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دل میں ایسی محبت ہو کہ جیسے بچوں کے دلوں میں آئی پیڈ کی محبت ہوتی ہے نا، ذرا موقع ملتا ہے فوراً آئی پیڈ کھولتے ہیں۔ ہمارا بھی دل قرآن مجید کے بارے میں ایسا ہو کہ ذرا موقع ملے ہم فوراً قرآن مجید کھولیں اور اس کی بیٹھ کے تلاوت کریں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر یہ مزہ نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کے اثرات سے پاک ہوتے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی بھی دل نہ بھرتا، دل چاہتا اور پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ عشق کا تعلق عطا فرمائے۔ اور آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم رات کو قرآن مجید اتنا پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے۔ باقی معاملات بندہ اسی طرح پورے کرتا ہے کہ جی میں اپنا کام سمیٹ لوں گا تب سوؤں گا۔ ہم بھی اگر ایک پارہ قرآن مجید روزانہ رات کو عشاء کے بعد پڑھیں اور پھر سوئیں تو کون سا مشکل کام ہے۔ پھر اس قرآن مجید کی برکت ہماری زندگی میں ہمارے گھر میں ظاہر ہوگی۔ دنیا میں جس کو عزت ملی قرآن مجید کی وجہ سے ملی۔ آپ غور کیجئے اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے نمبر لے گئے، قرآن مجید کے عاشق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، قرآن مجید کے عاشق تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بنے، قرآن مجید کے عاشق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پہ تھے، قرآن مجید کے عاشق تھے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے سلسلہ چلا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس امت میں بہت عزت کا مقام پایا، قرآن مجید کے عاشق تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے عاشق تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن مجید کے بارے میں جو قربانیاں ہیں
وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے عاشق تھے، اللہ نے ان چاروں کو فقہ کا امام بنا دیا، اور اس امت میں اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ پھر آگے اگر آپ دیکھیں تو تصوف کے جو بڑے اکابر تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے عاشق تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے عاشق تھے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے عاشق تھے، شاذیہ سلسلہ کے جو بزرگ ہیں قرآن مجید کے عاشق تھے۔ جس کو دنیا میں عزت ملی قرآن کے صدقے ملی۔ اور قریب دیکھیں، اکابر علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت عزتوں سے نوازا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے۔ آپ جس کو دیکھیں وہ عاشق قرآن۔ اور تو اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے دین کا اتنا کام لیا کہ کروڑوں لوگوں کو ان کی وجہ سے ہدایت ملی، وہ عاشق قرآن تھے۔ جس کو دنیا میں محبت کی وجہ سے ملی ہوگی، یا تو وہ خود عاشق قرآن ہوگا، یا اس کے پیچھے کسی عاشق قرآن کی دعائیں ہوگی۔ ایک مرتبہ مجھے کسی نے سوال کیا امریکہ میں کہ اللہ نے آپ کو دنیا کے اتنے ملکوں میں دین کی نسبت سے جانے کا موقع دیا، آپ نے کون سا خاص عمل کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں صاف کہتا ہوں مجمع کے سامنے کوئی میرا خاص عمل نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے شیخ بھی عاشق قرآن تھے اور میرے والد بھی عاشق قرآن تھے۔ میرے شیخ کا عشق قرآن تو مشہور ہے علماء میں، سبحان اللہ، بیان کرتے تھے تو بس قرآن 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 ہی پڑھتے رہتے تھے۔ اور میرے والد صاحب حافظ قرآن نہیں تھے، ناظرہ پڑھتے تھے، مگر قرآن مجید کے عاشق تھے۔ میں نے پوری زندگی ان کو ایک منزل قرآن روزانہ پڑھتے دیکھا۔ ہر جمعرات کے دن صبح کے 9-10 بجے ان کے ختم قرآن کی دعا ہوتی تھی، تو ہم چونکہ بچے تھے ہم بھی اس انتظار میں رہتے تھے کہ ابو کا ختم قرآن ہوگا، امی کچھ مٹھائی وغیرہ تقسیم کریں گی اور ہم کھائیں گے۔ وہ 10,000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں کھجور کی، اور کبھی کبھی مجھے کہتے تھے کہ یہ گٹھلیاں کم ہو جاتی ہیں، تم ان کی تعداد کو گن کے اگر کم ہے تو پوری کر دو۔ تو میں پھر ان گٹھلیوں کو گنا کرتا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ یہ 10,000 گٹھلی ہیں۔ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایک منزل قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور ہر جمعرات کے دن ان کے ختم قرآن کی دعا ہوتی تھی۔ تو والد بھی عاشق قرآن تھے اور شیخ بھی عاشق قرآن تھے۔ مجھے لگتا ہے ان کی دعائیں میرے کام آ گئیں اور اللہ نے میرے اوپر ترس کھا لیا۔ ہم بھی عاشق قرآن بننے کی کوشش کریں، دعائیں تو لینا آخر اپنے بڑوں کی، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے برکتیں آتی ہیں، اللہ کیسے الٹے کاموں کو سیدھا کر دیتے ہیں اور الجھے کاموں کو اللہ سلجھا دیں گے۔ صحابہ کرام اسی قرآن مجید کو سینے سے لگا کر نکلے، اور جہاں ان کے قدم پڑے اللہ نے ان کو دنیا کا فاتح بنا دیا۔ ہم بھی اسی طرح کریں کہ دن میں ایک وقت ایسا ہو ہم بھی قرآن مجید کو سینے سے لگا کے مسجد کے امام خطیب کے پاس آ کر بیٹھیں، حضرت میں نے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، میں نے قرآن مجید کی صورت یاد کرنی ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو میرے پاس کیا لایا؟ ہم اتنا کہہ سکیں گے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اللہ ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے اس وقت لگایا تھا جب لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہوتا تھا، دھیان ہی نہیں ہوتا تھا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پر ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر ہم وہ بھی باقاعدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا۔ تیسرا عمل قرآن مجید 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا۔ چوتھا عمل دن میں کام کاج کے دوران دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ دست وقار دل میں یاد، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ 10-15 منٹ کا یہ مراقبہ دل میں اللہ کی محبت کو بڑھائے گا اور آپ خود محسوس کریں گے اس کے اثرات اپنے دل میں۔ یہ 5 اعمال کرنے سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی اور زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ ابھی دعا سے پہلے ہم مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا جہاں جہاں بیٹھے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ دلے بے نور کو پر نور کر دے،
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، تروزاں دل میں شمع دور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا غاية المساكين، يا اللهم يا من لا تراه العيوب ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون
ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار، ما تواري سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ويا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اے اللہ، اے ہمارے مالک و خالق اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم بہت گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں. ہمارا ظاہر، ہمارا باطن گناہوں سے گندا ہے، بھرا ہوا ہے. اے اللہ، اے اللہ، ہمارا ظاہر و باطن گندا ہے. اے اللہ، اور اے اللہ، گناہوں کی معافی تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بابا سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے تجھے پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، اے اللہ، اولاد آدم سے جو غلطیاں ہوئی، اے اللہ، اے اللہ، ہم بھی اپنے بابا کی سنت پر تجھے پکارتے ہیں. اے اللہ، تو نے معاف کیا ہمارے بابا کو. اے اللہ، تیری بھی سنت معاف کرنے کی ہے، تو بھی اپنی سنت کو پورا فرما. اے اللہ، تو بھی اپنی سنت کو پورا فرما. میرے مالک، اے اللہ، ساری دنیا کے گناہوں کو معاف کر دینا. تیرے نزدیک کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا. اے اللہ، تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. معافی دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو ساری انسانیت کو ان کا مانگا دے دے، اپنی شان کے مطابق دے دے، تو تیرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر میں ہوتی ہے. تیرے خزانے اتنے بڑے ہیں. اے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما. بندوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اے اللہ، دنیا کے اندر ہم نے دیکھا بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. بڑے کہہ دیتے ہیں چلو دفع کرو، بچہ ہے، اس کو معاف کر دو. اے اللہ، ہم بھی تیرے بندے چھوٹے ہیں میرے مالک، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی. تیرے سے، تیرے حضور اے اللہ معافی کی درخواست کرتے ہیں. ہمیں معاف فرما میرے مالک، ہمیں معاف فرما. تو جانتا ہے تیرے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. تیرے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. اے اللہ، اپنے فضل و کرم